السلام علیکم۔ اچھا، انڈیا کے درمیان ٹینشن رہی ہے اور جو اینڈ پہ پاکستان کے جواب کے بعد وہ ٹینشن اب تھوڑی کم ہوئی ہے، اگرچہ ختم نہیں ہوئی لیکن کم ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں فاتح کون رہا اور ناکام کون ہوا، جیتا کون اور ہارا کون۔ تو اس میں جب آپ پاکستانی میڈیا دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ پاکستان یہ جنگ واضح برتری سے جیت چکا ہے، اور آپ جب انڈین میڈیا دیکھیں گے تو ان کے حساب سے تو جنگ کے دوران پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا تھا، ان کے حساب سے تو کراچی پہ قبضہ ہو چکا تھا، ان کے حساب سے تو اسلام آباد تباہ ہو چکا تھا، ان کے حساب سے تو ہمارا سب کچھ ختم ہو چکا تھا، ان کے حساب سے تو ہمارے آرمی چیف کو بھی ان لوگوں نے گرفتار کر لیا تھا، ان کے حساب سے تو وزیر اعظم بھی بھاگ چکا تھا، دنیا کا سب سے جھوٹا میڈیا۔ لیکن ہم آج نظر ڈالتے ہیں نہ پاکستانی میڈیا پہ اور نہ ہی انڈین میڈیا پہ۔ پاکستانی عوام کو جب آپ دیکھیں گے تو پاکستانی عوام خوش ہے، اور پاکستانی عوام کے مطابق ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں، اور انڈیا کی عوام مایوس لگتی ہے۔ تو وہاں سے بھی کچھ معاملات گڑبڑ لگتے ہیں۔ پاکستان کے اندر فوج کو سراہا جا رہا ہے، جبکہ انڈیا کے اندر فوج پہ سوالات اٹھ رہے ہیں، اور یہ کوئی اور نہیں اٹھا رہا، آپ کے اپنے لوگ بھی، انڈیا کے اندر رہنے والے اپنے لوگ بھی اس طرح کے سوالات اٹھا رہے ہیں۔ جیسا کہ راہل گاندھی تیسرا دن ہے یہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ بتائیں ہمارے 6 جہاز کہاں گئے۔ تو اس کا جواب آفیشیلی ابھی تک بھی انڈیا میں کسی نے یہ آ کر نہیں کہا کہ ہمیں نقصان نہیں ہوا، ہمارے جہاز نہیں گرائے گئے۔ ایک پریس کانفرنس میں جب ان سے پوچھا گیا کہ جی پاکستان نے دعویٰ کیا 6 جہاز گرانے کا، تو اس کا جواب یہ تھا کہ اگر ہم یہاں ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہمارا نقصان ہوا ہے تو اس سے دشمن کو فائدہ ہوگا۔ تو گویا وہ بتا گئے ہیں کہ ہمارا نقصان ہوا ہے۔ چلیں، یہ تو اندر کی باتیں تھیں، اور ایسے ہزاروں باتیں آپ کو نظر آئیں گی کہ ان پہ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ پھر آپ پریس کانفرنس کی تصویر دیکھیں کہ جو باڈی لینگویج ہے اس میں جو پاکستانی ایئر فورس کے جو پاکستانی فوج کے نوجوان ہیں، پاکستانی فورس کے نمائندے ہیں، ان کی دیکھیں اور انڈین فورس کے نمائندوں کی دیکھیں، مایوس چہرہ، خاموشی، اور پاکستانی کھلے کھلائے چہرے اور خوشی کے، یہ بھی بہت بڑا ایک میسج دے رہا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ 11 مئی کو بی بی سی نے یہ رپورٹ کیا کہ جی ہم نے 3 جہازوں کا، انہوں نے بتایا، باقاعدہ بتایا، آپ سرچ کر لیجئے گا کہ کنفرم کیا انہوں نے کہ 3 جہاز جو ہیں وہ واقعی میں گرائے گئے ہیں۔ چلو، 3 بی بی سی کنفرم کرتی، اور اسی طرح سی این این بھی کنفرم کرتا ہے کہ 4 جہاز گرائے گئے ہیں۔ آپ سرچ کر کے سی این این کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کل کی اخبار میں، کل یا پرسوں کے اخبار میں، جو نیو یارک کا اخبار ہے، اس نے بھی اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ انڈیا کے جتنے بھی لگائے گئے الزامات ہیں کہ ہم نے پاکستان کا ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ کر دیا ہے اور پاکستان کا جو نیوکلیئر سسٹم ہے اس کو نقصان پہنچایا ہے، تو اس نے کہا کہ سارے بکواس ہیں۔ یہ جو نیو یارک اخبار ہے اس نے بھی اس بات کو کنفرم کیا ہے۔ اسی طرح سوشل انٹرنیشنل میڈیا جتنا بھی ہے وہ سارا اس بات کو کنفرم کرتا ہے کہ واقعی جہاز گرائے گئے ہیں، اور انڈیا کو نقصان پاکستان سے زیادہ ہوا ہے۔ اور تیسری بات، یہ بات بھی ساری دنیا کنفرم کر چکی ہے کہ پاکستان نے جنگ بندی کے لیے نہیں کہا۔ ہاں، حملے سے پہلے پاکستان کہتا رہا ہے کہ جنگ بند کی جائے، لیکن تب تک انڈیا نہیں مانا تھا۔ لیکن جب پاکستان کے جوابی وار سے ان نقصانات ہوئے، ان کے لیے ایک سرپرائز تھا، ان کو نہیں لگا تھا کہ پاکستان اتنا بڑا اٹیک کرے گا۔ جب ان کو نقصانات ہوئے، ان کا ایئر سسٹم تباہ ہوا، ان کے جہاز گرائے گئے، ان کو جو مشکلات کا سامنا ہوا، تو یہ بات 100% کنفرم ہے کہ پہلے انڈیا نے درخواست کی کہ اس جنگ کو بند کیا جائے۔ صرف درخواست نہیں بلکہ پاؤں بھی پکڑے گئے۔ تو میری اگر یہ ویڈیو کوئی بھی انڈین دیکھ رہا ہے تو برائے مہربانی سچ کا سامنا کریں، حقیقت کا سامنا کریں، خواہ کے پنگے لینا آپ کو دیکھیں۔ یہاں ہم یو اے ای میں ہمارے ساتھ انڈین رہتے ہیں، ہم ایک ساتھ کھاتے پیتے ہیں، ہم ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ بہت سارے سپروائزر مینیجر ہوتے ہیں جن کے انڈر انڈین کام کرتے ہیں، جن کے اندر پاکستانی کام کرتے ہیں، پرامن لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں انڈین، ٹھیک ہے۔
لیکن یہاں آ کر آپ کو دھوکہ کھا رہے ہیں، آپ کے ساتھ شدید دھوکہ ہو رہا ہے. آپ کو جنگ جو انہوں نے چھیڑی تھی اس میں وہ خود ہارے ہیں اس جنگ کو، اور یہ بات کنفرم ہے کہ انہوں نے مار کھائی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہمارا میڈیا بھی چھوڑیں، اپنا میڈیا بھی چھوڑیں، ذرا انٹرنیشنل میڈیا کو سرچ کریں اور دیکھیں دنیا کیا کہتی ہے. اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ اس جنگ سے ایک بات آپ لوگوں کو اور بھی پتہ چلی کہ آپ کے ساتھ آپ کے پڑوسیوں میں سے کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا. پڑوسی آپ سے سب تنگ ہیں. مودی سرکار سے آپ کے سارے پڑوسی پریشان ہیں، تنگ ہیں. یہ بات آپ نے خود دیکھ لی. بنگلہ دیش نے کھل کے، بنگلہ دیشی عوام نے سوا چند ایک پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا. نیپال میں سے ویڈیوز بنی پاکستان کے ساتھ، اور اسی طرح ایران کا بھی آپ نے دیکھ لیا. اور آپ کی سب سے بڑی امید یہ تھی کہ امریکہ پاکستان اور بھارت کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے. کیوں؟ کہ اس کو پتہ ہے کہ پاکستان سے بھی اس کے بہت سارے مفادات ہیں، تو اس لیے امریکہ بھی پاکستان اور بھارت کو ایک ساتھ دیکھتا ہے. لیکن انڈیا کے ساتھ کھل کر اس جنگ میں کوئی بھی سامنے نہیں آیا. اور یہ آپ لوگ اپنی حکومت سے پوچھیں کہ بھئی ہمیں سفارتی سطح پہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے دنیا میں؟ کیا ہم اکیلے رہ گئے ہیں؟ ایسا کیا ہے کہ ہم اکیلے ہیں دنیا میں؟ حالانکہ بھارت کے جتنے بھی نوجوان ہیں، ذہین ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور دوسرے ملکوں میں جا کر بہت اچھی پوسٹ پہ ہیں. میں خاص کر یو اے ای کی بات کروں تو یہاں پر بھی ہر اچھی پوسٹ پہ انڈین ہے، جس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ وہ پڑھے لکھے لوگ. تو آپ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہو کر آپ برائے مہربانی اپنی حکومت سے سوال کریں کہ بھائی ایسا کیا ہوا کہ آپ نے ایک دم سے جنگ بند کر لی؟ ایسا کیا ہوا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے پہلے درخواست کی تھی، انہوں نے کی تھی، تو آپ وہ ثبوت لاؤ. ٹھیک ہے، اور وہ ثبوت بھی لاؤ کہ جو لوگ آ کر مار کر چلے گئے ہیں وہ کیسے، چلو آ گئے، مارا یہاں تک تو پھر بھی بات سمجھ ہوگی، لیکن وہ واپس کیسے چلے گئے، وہ غائب کیسے ہوئے؟ حکومت سے سوال کریں، ان کو ڈھونڈیں، ان کو نکالیں، اور ان کو وہ عبرت کا نشان بنائیں، وہ سزا دیں تاکہ ساری دنیا یاد رکھے. ویڈیو اچھی لگے تو اکاؤنٹ کو لازمی سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.